اس اجتماع میں سب سے بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ لوگ مسلم لیگ نون کو کیوں ووٹ دیں؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے میں آپ کے پاس اور امیر مقام صاحب آئے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہاں 3 ادوار حکومت کے آپ کے سامنے ہیں۔ تینوں جماعتوں کو موقع ملا یہاں آپ کی نمائندگی کا حق ادا کرنے کا۔ کسی دعوے، کسی وعدے اور کسی نعرے پر اعتبار کرنے کی بجائے اپنے دلوں میں جھانکیں اور دیکھیں کہ اس خطے میں تعمیر و ترقی کی فاؤنڈیشن بنیاد کس نے رکھی۔ اگر کوئی آپ کو کہے، اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ ہمیں ووٹ دیں اور ہم 5 سال میں آپ کے مسائل حل کر دیں گے، تو وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ 5 سال میں مسائل حل نہیں ہو سکتے، لیکن 5 سال میں سمت کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ ہم صحیح راستے کی طرف چل سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے دور میں جب آپ نے ہمیں ووٹ کا اعتماد کا ووٹ دیا، ہم نے فاؤنڈیشن لے کی، یہاں انفراسٹرکچر شروع کیا۔ میاں محمد نواز شریف وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے پاکستان کے طول و عرض میں جدید انفراسٹرکچر کی بنیاد رکھی۔ سارا ملک گواہ ہے، سیاست سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ہمارے سیاسی فیصلوں پر سوال اٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن تعمیر و ترقی کا جو تجربہ اور جو ڈلیوری پاکستان مسلم لیگ نون نے کی ہے، کسی دوسرے نے نہیں کی ہے، کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ یہاں تو مسائل ہی مسائل ہیں، بہت مسائل ہیں۔ مجھے بتایا گیا پینے والا پانی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ یہ خطہ پورے پاکستان کی پیاس بجھاتا ہے، تو آپ کے پاس پینے کا پانی کیوں نہیں ہے؟ یہ خطہ اگر توجہ دی جائے منی سوئٹزرلینڈ بن سکتا ہے، بلکہ سوئٹزرلینڈ بن سکتا ہے، لیکن اس کے لیے انفراسٹرکچر چاہیے، روڈ نیٹ ورک چاہیے، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ایئرپورٹس چاہیے، ٹورزم پر فوکس چاہیے۔ کاروبار کا پہیہ چلے گا تو لوگ پیسہ لے کے یہاں آئیں گے، نوجوانوں کو روزگار ملے گا، ہر شخص تک اس کے فائدے پہنچیں گے۔ میں آپ سے یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ اگر مداخلت نہ کی جاتی، اگر نواز شریف کی حکومتیں گرائی نہ جاتی، بار بار گرائی گئیں، تو اس ملک کی تقدیر بدل دی جاتی، کوئی خطہ پسماندہ خطہ نہ رہتا۔ لیکن بدقسمتی سے جب ہم نے پیش قدمی کی، ٹانگیں کھینچ لی گئیں، کبھی کوئی دستیاب ہوا، کبھی کوئی اور دستیاب ہوا۔ آج میں آپ کو یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ اگر آپ میرے کہنے پر نہیں، اپنے دل کے فیصلے پر سوچ سمجھ کے دلیل کی بنیاد پر، کارکردگی کی بنیاد پر پرکھیں ہر امیدوار کو۔ اگر ہمارے ادوار دور کی کارکردگی بہتر ہے، پھر ہمارے امیدواروں کا ساتھ دیں، صرف حلقہ نمبر 2 میں نہیں، پورے گلگت بلتستان کے۔ میں آپ کے ساتھ ایک حلقے کے مسائل کو ڈسکس نہیں کر رہا، اس کا وقت اجازت نہیں دیتا، لیکن جو ماڈل اس حلقے میں بنے گا، وہی ماڈل گلگت میں، چلاٹ میں اور ہر جگہ بنے گا، تمام ڈویژنز میں بنے گا، تینوں میں۔ یہ علاقہ توجہ مانگتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ کو وہ آئینی اور قانونی حقوق نہیں ملے جو آپ کا حق تھا، کیونکہ آپ کے بڑوں نے یہ خطہ لڑ کر لیا تھا اور پاکستان کی جھولی میں ڈالا تھا۔ ہم اس کوتاہی کا اعتراف کرتے ہیں۔
لیکن اگر پاکستان میں جمہوریت کو چلنے دیا جاتا اور مارشل لا پہ مارشل لا نہ رکھتے تو پاکستان کی قسمت بدل جاتی، مگر ایسا ہوا نہیں۔ ہم پھر پرچم لے کے نکلے ہیں اس عزم کے ساتھ کہ ملک کے کونے کونے تک تعمیر و ترقی کا جال بچھائیں گے اور تعمیر و ترقی کو پہنچائیں گے۔ سب سے بڑا مطالبہ یہ ہونا چاہیے، ایک سڑک کا مطالبہ نہ کریں، ایک مطالبہ نہیں، سب سے بڑا مطالبہ جو ہونا چاہیے اور جو میرا بھی مطالبہ ہے کہ این ایف سی کے اندر شیئر ملنا چاہیے گلگت بلتستان کو بھی اور آزاد جموں و کشمیر کو بھی۔ پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل کسی سے پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب این ایف سی کے اندر آپ کا شیئر آئے گا، کوئی بھی حکومت ہوگی، پیسہ خود بخود گلگت بلتستان کو بھی ملے گا اور آزاد جموں و کشمیر کو بھی ملے گا۔ اگر یہ حق پنجاب کا ہے، اگر یہ خیبر پختونخوا کا ہے، اگر بلوچستان اور سندھ کا ہے، تو ان دونوں خطوں کے بغیر پاکستان نامکمل رہتا ہے، ہم مکمل نہیں ہو سکتے۔ یہ خطے ملتے ہیں تو وطن عزیز کی تکمیل ہوتی ہے۔ میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا، امن، استحکام، تعمیر، ترقی، روزگار بنیادی ضرورتیں ہیں زندہ رہنے کے لیے۔ آپ گواہ ہیں کہ مسلم لیگ نون کے دور میں امن کی یہ حالت مثالی تھی، فسادات نہیں ہوتے تھے کیونکہ ہمارے نمائندے عوام سے رابطے میں رہتے تھے۔ میں آپ سے یہ کہوں گا، جو نفرت کی بات کرے، تقسیم کی بات کرے، گالی کی بات کرے، اس کو مسترد کریں، کوئی بھی ہو۔ میں یہ بھی کہوں گا، ہم کسی کا راستہ روکنے کی حمایت نہیں کرتے، ہم سیاسی جمہوری لوگ ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سیاسی مخالف بھی اسی طرح جلسے کریں جیسے ہم جلسے کرتے ہیں۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے، یہ میرا موقف پورے پاکستان کو معلوم ہے۔ ہم اللہ کے بعد عوام کی طاقت کی بنیاد پہ اس انتخاب میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تاکہ گلگت بلتستان کے اندر ایک جمہوری عوامی نمائندہ حکومت قائم ہو، اپنے پاؤں پر کھڑی، جو ڈٹ کر بات کرے۔ ہم نے آپ کو جو نمائندے پیش کیے ہیں، ہم نے کوشش کی ہے کہ بہترین لوگوں کو ٹکٹ دیں۔ ان کا بھی شکریہ جنہوں نے قربانی دی اور اپنا وزن مسلم لیگ نون کے امیدوار کے پلڑے میں ڈالا۔ اب ایک اور بات، میرے سکردو کے نوجوانوں، بزرگوں، بھائیوں، یہ جو حملہ کیا گیا ایران پر، امریکیوں نے بدماشی کی، صہیونیوں نے بدماشی کی، تو آپ جانتے ہیں کہ لوگ کچھ اور کہہ رہے تھے، مگر پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہوا یا نہیں ہوا بتائیں۔ ہم نے اپنے برادر اسلامی ملک کے ساتھ کھڑے ہوئے، صرف کھڑے نہیں ہوئے، یہ سازش تھی کہ کسی طریقے سے ایران اور سعودی عرب اور خلیجی ممالک کو لڑا دیا جائے۔ اگر جواب آتا ایران کو تو صہیونیوں نے اور امریکیوں نے پیچھے ہٹ کے تماشا دیکھنا تھا۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے، اللہ نے ان کو توفیق دی۔ اللہ اپنے بندوں سے کام لیتا ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا کس بندے سے کام لے لیتا ہے۔ اللہ نے اپنے ان بندوں سے کام لیا۔ ہم لوگ جو ہماری روٹی پوری نہیں ہوتی پاکستان میں، ہم تو غریب ملک ہیں، ابھی تک کوئی امیر ملک تو نہیں ہے، قرضے لے کے ملک چلاتے ہیں بدقسمتی سے، لیکن خدا نے ہماری سیاسی اور عسکری قیادت کو یہ توفیق اور یہ عقل اور تدبر دیا کہ انہوں نے سعودی عرب سے بھی بات کی، ایرانی بہن بھائیوں سے بھی بات کی، امریکہ کو بھی روکا۔ کوئی سوچ سکتا تھا پاکستان امریکہ کو روکے گا؟ بتائیں مجھے، کوئی
سوچ سکتا تھا؟ روکا یا نہیں روکا بتائیں؟ کیا ایران کی ایک پارلیمنٹ میں تشکر پاکستان کے نعرے لگتے ہیں یا نہیں لگتے؟ یہ ہمارا فرض تھا، یہ اسلامی بردرہڈ ہے، یہ ہمیں کرنا تھا۔ آج کہتے ہیں کہ ابراہیم اکارڈ آ گیا، کسی ابراہیم اکارڈ کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ غزہ کے مظلوموں کا خون اور ہمارے ایرانی بہن بھائیوں کا خون رائے گا نہیں جانے دیا جائے گا۔ پاکستان کسی ایسے اکارڈ کا حصہ نہیں بنے گا جس میں اسرائیل کی ناجائز ریاست ایک بدمعاش ریاست کے طور پہ موجود رہے۔ وہ ایک ریاست نہیں، ناسور ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس سے پہلے جب ایٹمی دھماکے ہوئے، پہلی بار پاکستانیوں کا سر پوری دنیا میں فخر سے بلند ہوا، اور کچھ عرصہ پہلے جب بھارتیوں نے پہلگام کا بہانہ بنا کر پاکستان پر حملہ کیا تو الحمدللہ ہماری مسلح افواج نے دندان شکن جواب دیا۔ مارکہ حق میں جب مارکہ حق میں دندان شکن جواب دیا، دنیا نے دیکھا کہ 6 گنا بڑا ملک، $80 بلین کا ڈیفنس بجٹ، ہمارا $8 بلین، 6 گنا چھوٹا ملک، ناکو چنے چبا دیے، ان کے جہاز اس طرح گرے جیسے پرندے گرتے ہیں، انہیں بھاگنا پڑا۔ ویسٹرن پاورز کے پاس، امریکیوں کے پاس ہماری جان چھڑا دو، بڑی مشکل سے ان کی جان چھوٹی۔ پاکستانی پوری دنیا میں کام کے لیے جاتے ہیں، آپ کے لوگ بھی جاتے ہیں، ہمیں خلیجی ممالک میں کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آج مارکہ حق میں کامیابی کے بعد اور ایران پر جو جارحیت مسلط کی گئی ہے اس کو روکنے میں کامیابی کے بعد پاکستان کا سبز پاسپورٹ سبز حلالی پرچم کی طرح بلند ہوا ہے پوری دنیا میں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آج اقوام عالم کہہ رہی ہیں، آپ روز پڑھتے ہیں، سارا یورپ، امریکی، چینی، روسی، عرب ممالک، یہ پاکستان نے کمال کر دیا۔ پاکستان تو امن کا پیغمبر ہے، پاکستان تو پیس میکر ہے، پاکستان تو بیلنسنگ قوت ہے اس خطے کے اندر۔ پاکستان نے الحمدللہ دنیا کو تیسری عالمی جنگ چھڑنے سے روکا ہے۔ یہ عزت کی بات نہیں ہے؟ بتائیں، قومیں عزت سے زندہ رہتی ہیں، بغیرتی سے قومیں مر جاتی ہیں۔ تو یہ عزت ملی اس قوم کو اللہ کی کرم نوازی سے، اسی سیاسی اور عسکری قیادت کی توفیق اور کاوش سے۔ اس بات کو گھر گھر پہنچائیں جا کے۔ اگلا مرحلہ اب ہے کہ پاکستان کو جوہری طاقت کے بعد معاشی طاقت بنایا جائے۔ کیسے بنے گا معاشی طاقت؟ اس وقت بنے گا جب پاکستان کے سارے خطے اور حصے مساوی ترقی کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ علاقے بہت آگے چلے جائیں، کچھ خطے پسماندہ رہ جائیں، اس سے فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے، لوگ مایوس ہوتے ہیں، پھر اس مایوسی کا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ عناصر جو اینٹی اسٹیٹ عناصر ہیں، وہ زہر کی پوڑیاں بیچتے ہیں، نوجوانوں کے ذہن خراب کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو اس عظیم الشان عوامی اجتماع کے توسط سے آپ کے ذریعے گلگت بلتستان کے غیور اور باشعور لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نفرتیں اور زہر بیچنے والوں کے جھانسے میں نہ آئیں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مسلم لیگ کے سبز حلالی پرچم کو بلند کریں۔ میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان سمیت پاکستان کے پسماندہ علاقے جو ملک کے ہر حصے میں موجود ہیں وہ یکساں ترقی کریں، آگے بڑھیں، تو پھر مسلم لیگ ملک کے ہاتھ کو مضبوط کریں۔ آپ کا فیصلہ، گلگت بلتستان کی عوامی عدالت کا فیصلہ
پاکستان کی عوامی عدالت کے فیصلے کی بنیاد بنے گا انشاءاللہ۔ یہ کوئی معمولی الیکشن نہیں ہے، یہ ٹرینڈ سیٹ کرے گا پاکستان میں سیاست کا۔ لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، صرف جی بی نہیں دیکھ رہا، پورا پاکستان آپ کو دیکھ رہا ہے۔ شعور کا مظاہرہ کریں، آپ سے بڑا محب وطن کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ آپ محب وطن نہیں ہیں تو وہ خود محب وطن نہیں ہے۔ آپ کا احسان پاکستان قیامت تک یاد رکھے گا، آپ کے بزرگوں کا کنٹریبیوشن تاریخ کے صفحات سے مٹایا نہیں جا سکتا۔ ہم آج یہاں کھڑے ہو کر اپنی جماعت کے بہاف پر اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں، اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس احسان کا بدلہ اتار تو نہیں سکتے لیکن چکانے کی اس قرض کو کوشش کریں گے، روزگار لائیں گے، انفراسٹرکچر لائیں گے اور ایئرپورٹس قائم کریں گے، ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں انشاءاللہ اس خطے کو ترقی دیں گے۔ میں خود ایویشن کا وزیر تھا 2.5-3 سال پہلے۔ آپ کا یہ سکردو ایئرپورٹ اس کے قریب 140 ایکڑ رقبے پر جدید انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنانے کا پلان ہم فائنل کر چکے تھے، اور ہم یہ طے کر چکے تھے کہ ایک ایسا ایئرپورٹ بنے کہ لندن، دبئی اور دنیا کے بیجنگ سمیت تمام خطوں سے انٹرنیشنل فلائٹس ڈائریکٹ سکردو کے اندر لینڈ کریں۔ لیکن وہ فلائٹس کب آئیں گی؟ وہ تب آئیں گی جب ایک جدید ایئرپورٹ ہوگا، بہترین روڈ نیٹ ورک ہوگا، اور لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے جب آپ کی جان چھوٹے گی۔ مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے، ہمارے شہر میں بھی 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی۔ مجھے پتا ہے لوڈ شیڈنگ کا عذاب کیا ہے۔ اس عذاب کو آپ کتنے سالوں سے بھگت رہے ہیں، اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے بھلے سولر پروجیکٹس ہوں، کیونکہ ابھی آپ کے بیامر بھاشا ڈیم کی تکمیل میں شاید چند سال لگیں گے، تو اس کا متبادل سولر انرجی ہو سکتا ہے۔ 100 میگا واٹ کا ایک پروجیکٹ شہباز شریف صاحب نے دیا ہے۔ میں اور امیر مقام صاحب سے گزارش کریں گے کہ 100 نہیں، اس کو بڑھائیں اور ہر ریجن کو الگ الگ، وہ بھی 100 میگا واٹ میں کئی پروجیکٹس ہیں، لیکن یہاں اور سولر پروجیکٹس کی ضرورت ہے۔ شہباز صاحب نے اس کی بنیاد رکھ دی ہے۔ اس کے علاوہ سولر پینل سستے لوگوں کو ملے تاکہ آپ اپنے گھروں پہ، دکانوں پہ، اپنے ہوٹلز پہ آپ ان کو اپلائی کریں، سہولت آئے۔ پینے والا پانی، اس کے لیے ظاہر پروجیکٹس بنانے پڑیں گے، پانی کو لفٹ کرنا پڑے گا، اور لفٹ کر کے اس کو پھر اس کے بعد ایک پورا نیٹ ورک بنانا پڑے گا پانی کے لیے۔ یہ سارے ڈویبل ہیں، یہ سارے وہ کام ہیں جو ہم نے اپنے علاقوں میں کیے ہیں۔ میں اس علاقے کا رہنے والا ہوں، لاہور میں، جو پرانا لاہور ہے، وہاں نہ راستے تھے چلنے کے، وہاں نہ نیچرل گیس تھی ہمارے پاس، پینے کا صاف پانی نہیں تھا۔ یہ کوئی میں 100 سال پرانی بات نہیں بتا رہا۔ 1990 میں میاں شہباز شریف میرے MNA بنے، میں ان کے ساتھ کونسلر تھا۔ 90 کی بات ہے۔ شہباز شریف کام کرنے کا جادوگر ہے، انہوں نے وہاں دن رات کام کیا، اور وہ پھر کام پھیلا، پنجاب اور لاہور کو ہم نے بدل دیا۔ آج لوگ آپ کو کہیں گے ہمیں ووٹ دیں، انہیں کہیں ٹھیک ہے ہم ووٹ دیتے ہیں۔ پشاور دیکھ لیں، کراچی دیکھ لیں اور لاہور دیکھ لیں اور فیصلہ کریں۔ کراچی بھی ہمارا دھڑکتا دل ہے، پشاور بھی ہمارا دل ہے، لاہور بھی ہمارا دل ہے اور کوئٹہ بھی، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد غور کریں، 18ویں ترمیم کے بعد اب صوبوں کے پاس وفاق سے زیادہ پیسہ ہے۔ یہ بات آپ کو پتا ہے؟ کس کس کو پتا بتائیں مجھے تو نہیں لگتا آپ کو پتا ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد پیسہ صوبوں کے پاس جاتا ہے NFC کے تحت، جس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی اس میں حصہ ملنا چاہیے۔ تو اب ہر صوبے کے پاس اپنا بجٹ ہے، اگر وہ بجٹ خرچ نہیں کرتے یا خرچ کرنا نہیں آتا یا اپنا انفراسٹرکچر بنانا نہیں آتا تو اس میں پنجاب کی حکومت کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اپنا بجٹ ان کو کہیں کہ آج کراچی بدقسمتی سے وہ وہاں کھڈے پڑے ہوئے ہیں، وہاں گاندھی گان اڑتا بدقسمتی سے، وہ شہر جو پورے ملک کا رزق کماتا ہے وہ اس شہر کے لوگ رو رہے ہیں، ان کی کوئی داد رسی کرنے والا نہیں ہے۔ پشاور میں 14 سال سے ایک ہی جماعت کی حکومت ہے،
جائیں جا کے KPK کا خیبر پختونخوا کا حال دیکھیں آپ. لیکن آپ اگر پنجاب کو دیکھیں, صرف لاہور نہیں کسی شہر میں نکل جائیں, آپ رحیم یار خان چلے جائیں, آپ ملتان چلے جائیں, آپ کو ایک تبدیلی نظر آئے گی. وہ 1 سال میں نہیں آتی, وہ 5 سال میں نہیں آتی. اس کے لیے تسلسل چاہیے. اگر تسلسل ملتا جائے گا کام آگے بڑھتا جائے گا. مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی کہ آپ اس پیغام کو گلگت بلتستان کے کونے کونے تک پہنچائیں گے. میں نے بہت وقت لیا, باقی بات اگلے جلسے میں کریں گے. میرے بھائی اور میرے مربی اور دوست امیر مقام صاحب, ہم سب ان کو سننے کے لیے بیتاب ہیں, جن کی شبانہ محنت سے یہ کیمپین نکھر رہی ہے. تو بجائے اس کے انہیں کوئی اور مدعو کرے, وقت بچاتے ہوئے میں امیر مقام صاحب کو کہوں گا کہ وہ آئیں اور آپ سے خطاب کریں. گلگت بلتستان زندہ باد. بہت شکریہ جناب صاحب کبیر صاحب. میں محترم جناب امیر مقام صاحب عمر کشمیر گلگت بلتستان, محسن گلگت بلتستان اور اس حلقے کے اتحاد کے روح رواں اور گلگت بلتستان میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت بنانے کے لیے جو کوششیں ان کی ہے, میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جناب والا, انشاءاللہ آپ کی کوششوں سے نہ صرف گلگت بلتستان میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت بن رہی ہے, بلکہ انشاءاللہ تاریخ میں پہلی مرتبہ حلقہ نمبر 2 سے پاکستان مسلم لیگ نون کو اسمبلی کی سیٹ دی جائے گی. میں آپ اور میاں صاحب کو اور پاکستان مسلم لیگ نون کو ایڈوانس میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں خطاب کے لیے جناب امیر مقام صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے آج مہمان خصوصی انتہائی قابل احترام خواجہ سعد رفیق صاحب, جو آپ کے سامنے آئے اور مخاطب ہوا اور آپ کے ساتھ دل کی باتیں شیئر کی, اس کی ایک لمبی ہسٹری اس کے والد محترم سے لے کر اور پھر یہ جب سیاست میں آئے, ہمارا استاد, میں تو اس کو اپنا استاد سمجھتا ہوں کہ اس زمانے سے ہم ساتھ آ رہے ہیں اور ہمیشہ وہی سچا اور ڈٹ کر اور دل کی بات کرتے ہیں, اور آج آپ کے ساتھ بھی دل کی باتیں شیئر کی. انتہائی قابل احترام اکبر تابان صاحب, چاچو صاحب جو یہاں سے امیدوار ہے اور آپ کا ممبر بھی ماضی میں رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالی آج آپ کا یہ جذبہ دے کر تو آپ کا ممبر نہیں آپ کا وزیر بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی, وزارت بھی دے گا. اور میرے بھائی سعید بلتستانی صاحب, جس کی بڑی کنٹریبیوشن اور جذباتی اور جوان جو ہے ینگسٹر جو میں جہاں دیکھتا ہوں اس کے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں ہر جگہ, اور آج بھی میں اس کا مشکل بھی ہوں. انتہائی قابل احترام شبیر حاجی صاحب, ان دونوں کا میں انتہائی تہ دل سے مشغول بھی ہوں, شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ جو فیصلہ پارٹی نے کیا انہوں نے منوان مان لیا اور ہمارا ساتھ دیا, اور ان کے ساتھ دینے سے ایک بہت بڑا میسج بن گیا اس حلقے میں, آپ دیکھ لیں. اور اس کے بعد وہی اس کے اتحاد میں کچورا کے لوگ بھی آ گئے, ہمارے ساتھ شامل ہوئے, بشو کے لوگ بھی آئے, انہوں نے بھی وہی اتحاد کر دیا اور شامل ہو گیا, اور آج ماشاءاللہ آپ نے اپنے طاقت اور قوت کا مظاہرہ کر دیا. میرے بھائی وہی سزا صاحب, ہمارے وہی شفیق صاحب جو ہمارا صدر ہے, اور علماء کرام صاحبان, شیخ محمد اسماعیل صاحب, محمد رضا,
फयाद साहब और दीगर काबिल एहतराम मेरे इंतहाई काबिल एहतराम भाई जो यहाँ स्टेज पर मौजूद है, और सबसे बढ़कर आज मैं जो सामने ये मजमा देख रहे हो हमारे सोच से बिल्कुल आगे, और इनमें मैं जो जवानों का तादाद तो यही देख रहा हूँ, और गिरना हो हर तरफ जवान जवान, तो एक चेंज और तब्दीली में देख रहा हूँ 25 साल की तारीख में माशाल्लाह। इस पर मैं हमारी पूरी टीम को दिल की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने मेहनत की और कोशिश की। मैं भी एक सियासी वर्कर हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें वही जलसा ही नहीं है कि बाहर से कोई आता है कि कोई लीडर देखने के लिए आता है कि फला लीडर आएगा हम देखेंगे और वोट हमारा अपना अपना काम है। ये बिल्कुल वही प्योर लोग है, ये वोटर भी नहीं है, ये जान देने वाले और सपोर्टर है और वही जान देने वाले। मैं आपके बारे ये कहूँगा, और नवाज शरीफ के साथ वही प्यार करने वाले और मोहब्बत करने वाले हमारे पार्टी के साथ और हमारे इस लीडरशिप के साथ, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जो हमारे काबिल एहतराम मेहमान ने बात की, ख्वाजा सदर फीर साहब ने उसकी दिल की बातें किए और आपके मेन इश्यूज की भी बात की। मैं सिर्फ वही चंद बातें आपके सामने रखूंगा। ये बात जो स्टेज पर इन दिनों हर एक बंदा आता है वोट मांगने के लिए, तो आप जो भी डिमांड उसको देते हैं वो कहते हैं बस हो गया। मैंने इसी तरह भी अपने हिस्ट्री में देखा है कि कोई इस तरह उम्मीदवार भी होते, कई लोगों ने ये कर भी दिया कि वो आते हैं और कई लीडर्स पार्टियों के कि आसमान तक रोड चाहिए तो उस पर भी साइन कर देते कि मंजूर हो गया। वो आसमान इन दिनों जो अभी आप बात करते हैं इलेक्शन के दिनों, मगर मैं सबसे अहम बात आपके साथ ये करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको ज़हन दिया, दिमाग दिए और सोच दिया। आपको ये सोचना है कि जो बंदा वादा करता है वो बंदा कौन है, उसकी क्या माजी है और क्या हिस्ट्री है, और जिस बंदे का जो वादा करते हैं उसका लीडर कौन है और उसकी पार्टी कौन है, तो और किस पार्टी से ताल्लुक रखता है, उस लीडर की क्या माजी है। अल्लाह ताला ने अगर उसको मौका दिया तो उसने माजी में क्या क्या किया और उस बंदे की क्या है। तो आपकी ये अपनी सोच, इस चीज को सामने रखना आपको चाहिए कि जो बंदा वादा स्टेज पर करता है, आया इस बंदे की लीडरशिप की क्या माजी रही, उसकी क्या खिदमत रही और उस बंदे की क्या रही है और उस पार्टी की क्या रही। सबसे पहले आपको ये सोचना है, माजी को देखकर आपको अपना माइंड बनाने और जहन बनाने के ये काम कर सकेगा नहीं कर सके। फिर आपको हाल को भी देखना है, बहुत से लोग आएंगे आपको हाल को भी देखना है। अगर आप किसी को मिंबर बना भी ले तो एक मिंबर के साथ कोई कितना फंड होगा और कितने वसाइल होंगे। माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि वही गवर्नमेंट को आप भी वही देख रहे हैं कि वही शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप में वही पी मिलन की वही आप देख रहे हैं, उसकी गवर्नमेंट है फेडरल। अगर आपकी मदद हो सकती है तो वही से होगा। और आपको ये भी देखना है कि मुस्तकबिल भी देखना है किसी की, तो इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में भी ये सिस्टम रहेगा और इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में भी आपके जज्बे को जगह जगह में देकर तो मैं ये कह सकता हूँ एक सियासी वर्कर होते हुए कि मुस्तकबिल भी आप ही की होगी और मिलन की होगी और शेयर की होगी इंशाअल्लाह ताला। और इसमें आपकी भरपूर, तो आपको ये इस हिसाब से और इस फार्मूले से कि माजी हाल और आगे मैं इस पर बात करता हूँ। अगर आप माजी की बात करते हैं तो वही जिसकी बात हुई पहले, मैं सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान की बात टाइम का मैं वही करूंगा। इस तरह तो कई चीजें इंटरनेशनल से अगर शुरू करो, जिस तरह वही ख्वाजा साहब ने बात की, तो आपको ये भी देखना है कि अल्लाह ताला ने आपको जो मौका दिया है इंटरनेशनली, आप देख रहे हैं कि जो हालात में जब आए और एक बात के वाकयात हुए बहुत अफसोसनाक हुए, बहुत ज्यादा जो कुछ हो गया, और उसके बाद जिन लोगों ने इसमें अच्छा रोल किया गया पॉजिटिव, उसका मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ। उलमाए किराम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो एक जगह पर स्टॉप हुई और आगे नहीं गई। तो मैंने डटकर उनके साथ बात की। मुझे लोगों ने कहा कि उनसे न मिले, मैंने कहा मैं उनसे जरूर मिलूंगा। यहाँ भी मिला आपके सारे लोगों से, उलमाए किराम से, गिलगित भी मिला।
اور میں نے ان سے دلیل سے بات کی کہ اگر آپ یہ بات کرتے تو آج جس طرح میرے بھائی نے بات کی کہ آپ کے سامنے ایران کی بات آپ کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. تو میں نے ان کو یہ بات کر دی کہ ایران کے تو وہی پارلیمنٹ میں بھی اور وہی گلیوں میں بھی اور بازاروں میں بھی اور سڑکوں پر بھی وہی پاکستان کے زندہ باد کے نعرے لگا رہا ہے، اور وہ ایرانی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مشکل میں یہ کام آئے اور یا امن لائے اور یا پیس لایا. تو اس کو آپ کو آگے پھر دیکھنا چاہیے. اور میں تو یہاں گلگت بلتستان اور سارے جی بی کے عوام سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ جو رول اس حکومت نے، شہباز شریف صاحب نے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے ادا کیا، ایک تاریخی رول ہے. میں تو آج بھی آپ کا جذبہ دیکھا اور امید بھی رکھتا ہوں 7 تاریخ کو کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور شیر کو ووٹ دیں گے. یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر اور مد نظر رکھ کر. اس طرح اگر میں یہاں قانون کے حوالے سے آ جاؤں تو ٹائم کم ہے. اس روڈ سے جب ہم آتے کسی کی وہم و گمان میں نہیں تھا، وہی سے لے کر چکلوٹ تک یا اسکردو تک وہی نواز شریف کا تحفہ ہے. جب آپ سوچتے ہیں کہ کسی پارٹی اور لیڈر کا سوچنا ہے اور ماضی کا سوچنا ہے تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ نواز شریف صاحب نے کیا کیا. اگر کئی منصوبے یا آپ دیکھ رہے ہیں جو بھی منصوبہ بہت تعلیم میں، صحت میں، دوسرے جو بھی آپ یہاں گلگت بلتستان میں دیکھ رہے ہیں تو وہی نواز شریف صاحب کا اور شہباز شریف صاحب کے آپ کو دیے ہوئے. اور یہ حکومت ہمارے ہوتے ہوئے میں وہی جذبات کی بات کہ ہمارے ایک گورنمنٹ بھی نہیں ہے. شہباز شریف صاحب نے محسوس کیا کہ کیوں نہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو آپ نے ڈیمانڈ بھی نہیں کیا تھا، اور وہی 3 کی بجائے 4 دانش اسکول آپ کو دیے جس پر اربوں روپے کا لاگت آ رہا ہے، 20 ارب روپے کا. اس کا آپ نے ایک شوق تھا، ایک جذبہ تھا کہ کیوں نہیں گلگت بلتستان کے ہمارے ان بچیوں کو وہی سہولیات دیے جائے جو انٹرنیشنل لیول کے ہو. لارنس کالج، دوسرے کالج، ایجوکیشن کالج، اور وہ بالکل مفت ہو. تو یہ اس کا ایک اپنا ایک جذبہ آپ دیکھ رہے. سولر سسٹم کی بات ہوئی، مختصراً سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. اور مجھ سے بھی یہ ڈیمانڈ رہی کہ جو شہباز شریف صاحب نے 100 میگا واٹ کی اسکیم دیے وہ بھی ہماری جب آیا اسے ڈیمانڈ کیا تو ہمارا اپنا ہی خیال تھا کہ اس پر 2-3 ارب خرچہ آئے گا اور 32 ارب تک چلا گیا. مگر شہباز شریف صاحب نے کہا میں نے وعدہ کیا ہے. آپ کیا اس ڈویژن کے اسکردو کی ڈیمانڈ آئی، اس نے اس کو دیکھ لے کہ یہاں ہرڈل پروجیکٹ بن رہے تو اس حساب سے آپ کا شیئر کم رکھا. تو یہ بات آپ کی طرف سے آئی تو میں نے پہلے سے بات کی آپ کو ٹھیک ٹھاک شیئر ملے گا اور 6 نہیں ملے گا، 20 میگا واٹ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ آپ کی ڈیمانڈ تھی، اس میں آپ کا حصہ بھی ہے. وہ اگلے اسکیمیں وہی آپ کی واڑی اسکیم کی بات ہو گئی، پہلے سے ہم نے اس کو ٹی سی پی میں ڈالا ہے، رہے گا اور بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں مختصراً سی اتنی لمبی جو باتیں یہ نہیں کہ ہم انتخابات میں آ کر اور بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں وہی اسٹور تک جو آپ سے یا اسکردو سے روڈ جا رہا ہے، ہم دیکھ رہے کہ ایک ماڈل بنے اور پوری دنیا کا مرکز بنے. ہر طرف سے آپ جائے آئے اور سیاح آ جائے اور آپ یہاں ایک ہب بن جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ بنیں گے. اس پر بھی کام ہو رہا ہے، بہت جلد مکمل ہو جائے گا. آپ کے جتنے جو بھی چیزیں، جو بھی مسائل، جو بھی بات کی آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ امید رکھتے. آپ کو یہ امید رکھنا ہے نا ماضی کو دیکھ کر، حال کو دیکھ کر اور مستقبل کو دیکھ کر. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم نے ماضی میں اس طرح کیا ہے، جب آپ یہ لوگ مینڈیٹ بھی دے دیں پھر تو آپ ہمیں وہی پکڑ سکتے ہیں اور آ سکتے ہیں کہ اسی دفعہ ہم نے تو بغیر مینڈیٹ کے بھی کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا، ایک چانس دیا ہے، اس سے فائدہ لے لے اور اس شیر پر مہر لگائے. اور یہ جو نمائندوں کو ہم نے وہی ٹکٹ دیا ہے بہت سوچ سمجھ کر ان کو آگے بھیجے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کے ساتھ ہوں گے، وہی سرپرستی ان کے کریں گے، آپ کے جذبے اور محبت پیار کو یاد کریں گے. تو آپ کو گھر گھر جانا چاہیے، دلائل سے جانا چاہیے، آرگومنٹ سے جانا چاہیے، بات کرنی چاہیے دوسرے لوگوں سے. آپ جو ہمارے مخالفین ہیں سارے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے کوئی ذاتی ایشو نہیں ہے. آپ ان سے پوچھیں کہ کیا آپ کے ساتھ یہ چیز یا ماضی میں کیا دیا ہے، حال میں کیا دے سکتا ہو اور مستقبل آپ کا کیا ہوگا، شاید ان کے ساتھ جواب ہی نہیں ہوگا. تو اسی آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک چانس دیا ہے، ایک موقع دیا ہے. آپ پی ملن کا ساتھ دے دیں،
شیر کا ساتھ دے دیں، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم مایوس نہیں کریں گے. اور ابھی میں تو خود آپ ہی کا بنا، آپ کا نمائندہ ہوں، آپ کے لیے لڑوں گا. اب تو میں ہر ایک کو جانتا ہوں، ہر ایک شخص کو بھی جس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، جس نے دن رات کیمپین کیے اور محبت کا اظہار کیا ہے، ہر ایک ویلیج کو بھی جانتا ہوں، ہر ایک بندے کو بھی جانتا ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو مایوس نہیں ہونے دوں گا. میرا دفتر آپ کا دفتر ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کے جو بھی ایشوز اور مسائل میں میں آپ کا وہی نمائندگی کروں گا اور آپ کو مایوس نہیں ہونے دوں گا. آپ سے آخر بالکل وہی نماز کا اذان کا ٹائم ہے، تو میں مختصراً سی آپ سے وعدہ لینا، آپ کے اس جذبے اور ولولے کو دیکھ کر کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس طرح نہیں بیٹھیں گے. 7 تاریخ تک گھر گھر جا کے اپنا کیمپین چلائے اور دلائل سے چلائے. مسلم لیگ کے لیے ووٹ مانگنا نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ اور شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ کو دیکھتے ہوئے آسان کام ہے. آسان ایک ادنا وکیل، نالائق وکیل بھی یہ مقدمہ لڑ سکتا ہے دلائل کے ساتھ کہ آپ کسی کے پاس جائیں اور دلائل سے بات کریں. انشاءاللہ تعالیٰ لوگ آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کا سپورٹ کریں گے. بقایا میرے لیے کوئی سر بات نہیں، جو آپ کے ایشوز ہیں میں ہر وقت آپ سے ملتا ہوں. اور آپ کا بہت شکریہ. اور میرے ساتھ بھی ایک 2 نعرے لگائے کہ پاکستان زندہ باد، گلگت بلتستان کے عوام زندہ باد، افواج پاکستان، زندہ باد، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، زندہ باد، نواز شریف صاحب، زندہ باد، شہباز شریف صاحب، زندہ باد، گلگت بلتستان کے عوام اور اسکردو کے عوام اور اس حلقہ 2 کے عوام زندہ باد. بہت مہربان.